یہ کیا تھا؟ اس طرح میں نے بتایا کہ پہلی 3 آیتیں روحانی حوالے سے نگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا، اور پھر دوسری جو 3 آیتیں ہیں وہ مادی اعتبار سے نگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا. یہی میسج دیا جاتا ہے کہ assess the parts rather than generalizing. اپنی زندگی کے ایک ایک پارٹ کو دیکھیں اور ماضی کے پارٹس کو یاد کریں کہ کب اللہ نے میری مدد فرمائی تھی. یہ نہ دیکھیں کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے. لکھیں، ہر روز لکھیں کہ ماضی میں کیا کیا میں نے ایکسپیرینس کیا جب میں نے اللہ کو پکارا. اللہ نے مدد کی تھی، جس نے ماضی میں کی تھی وہ آج بھی کرے گا، مستقبل میں کرے گا. میں صرف انتظار کروں گا، مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے. اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزارتے رہیں، اللہ جل وعلا آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. پوائنٹ نمبر 3، ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. اتنی تو انگلش آپ کو آتی ہے، مجھے تو کہا گیا تھا کہ انگلش میں ہی سارا بیان کرنا. تو ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکسپوجر ٹو سن لائٹ offers great benefits in battling against depression. Sunlight والضحى والليل إذا سجى. ہاں یہی اللہ جل وعلا قرآن کریم میں چاہتا فرما رہا ہے کہ exposure to sunlight offers great benefits in battling against depression. It can increase your serotonin levels, which can provide a mood boost. Serotonin level آپ کا increase ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ذریعے سے. Sunlight آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے اندر positivity پیدا ہوگی. Point number 4, knowing that you can count on supporting loved ones helps improving depression. کہ میرے کچھ دوست ہیں جو میری مدد کریں گے، ان سے سپورٹ حاصل کروں گا، یہ آپ کو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. Spend time with loved ones. Keep reminding yourself that there are people out there who care for you, who love you. Resist the temptation to feel like you are a burden. This can be a lie. یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں یہ یقین پیدا کریں، خود کو پرسویٹ کریں، آمادہ کریں کہ مجھ سے محبت کرنے والے دنیا میں ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے، اور جب مجھے مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ مدد کریں گے. لیکن اس کا جواب بہت سارے لوگ ایسے تھے وہ کہیں گے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پرسویٹ کر سکتا ہوں، مجھ سے تو کوئی محبت کرنے والا ہے ہی، میرا تو کوئی مددگار ہے ہی. میں کہتا ہوں یہاں پر اس کا جواب قرآن دیتا ہے. قرآن دیتا ہے کیونکہ دنیا میں شاید آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں، لیکن مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہے گا کہ دنیا میں تمہارے مددگار نہیں ہوں گے، میرا تو اللہ بھی مددگار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسلم کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا اور ان کوپنگ میکنزمز کو سیکھ کر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا اور بار بار اپنے آپ کو یاد دلائے گا، تو پھر تو وہ دل سے کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں، میں اللہ کی مدد کو مانگتا ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو مانگتا ہوں. وہ بار بار اپنے آپ کو یقین دلاتا رہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے، میں ان کو پکاروں گا، وہ مدد کے لیے آئیں گے. جب اسے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا دل میں، تو پھر وہ ڈپریشن کے مرض کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتہ چلا یہ گھبرانے اور معیت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کی معیت گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کی معیت کا یقین کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا، یہ انسان کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ یقین پیدا ہو اللہ جل، اور یہ خوف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ محبت میں بدل جاتا ہے. خوف ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں. محبت کرتے ہیں لیکن یہ خوف پھر ایک مختلف قسم کا خوف بن جاتا ہے. وہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف، بڑا ڈرتا ہوں میں اللہ سے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے اکابر بزرگ جو ولایت کے بلند مقامات پر فائز تھے، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف ہے. ہمارے ہاتھ بندہ کہتے ہیں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں. جب ڈر ہے، اللہ کا خوف حقیقتاً دل میں پیدا ہو چکا ہو، تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. ایک شخص 3 دن سے جاگ رہا ہے، سویا نہیں، سفر پر ہے، اچانک راستے میں کوئی دوست ملتا ہے، کوئی فرینڈ ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، یہ کمرہ ہے، یہاں تو سو جا. زمین پر میٹرس وہ وہاں رکھتا ہے اور کہتا ہے تو اس قدر تھکا ہوا ہے، آرام سے سکون کی نیند سو جا.
لیکن یہ کمرہ بھی تجھے دیتا ہوں, 3 دن سے تو جاگ رہا ہے اور تجھے وقت دیتا ہوں کہ تو یہاں سو جا, لیکن ذرا خیال رکھنا وہ جو اس کمرے کی وہ سائڈ میں ایک سوراخ ہے, وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے, نہیں تو آرام سے سو, پرابلم نہیں ہے, سو جا. آپ بتائیں کیا اس کی آنکھ لگے گی؟ کیا وہ سو پائے گا؟ ہاں, نیند تو بڑی سخت ہے, بہت شدید نیند ہے, تھکا ہوا ہے, لیکن ایک سانپ کے آنے کا امکان ہے, یقین نہیں ہے کہ سانپ آئے گا, لیکن پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگے گی, اور ادھر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, اور پھر بھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے, تو کاہے کا خوف ہے یہ جھوٹ ہے, خوف نہیں. تو یہ اللہ کی معیت, اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, یہ یقین یہ انسان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے, پھر انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں. ہاں, پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, لیکن ڈرتے وہ بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں, اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا؟ تو کیا کنٹرڈکشن ہے, تعارض ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں, ایک ہی بات ہے, وہ ایک سے ڈرتے ہیں, ایک سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے. وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے. ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے, اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے. بس اس کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں, حقیقی اس کا پیار پیدا کر لیں. یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ پریکٹس. اچھا, پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے, ڈو والنٹری ورک whereby you will have the opportunity of doing something new all the time. Research shows that doing something new can improve your overall well-being and strengthen your social relationship. You may be used to receiving help from others. By reaching out and providing help actually improves your mental health. یہ تصور جو میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ 3 جو آیتیں ہیں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Practical action, positive action. یہ positive action یہاں بھی بیان کیا گیا. And point number 6, practice gratitude and be thankful for what you have. Research shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. یہ 6 جنرل پوائنٹس بتائے جاتے ہیں, اور یہ 6 پوائنٹس اور ان سے بہت زیادہ ہمیں فقط سورۃ الضحیٰ میں ملتا ہے. سورۃ الضحیٰ فقط ایک ورد نہیں, فقط ایک لٹنی نہیں ہے, سورۃ الضحیٰ لٹنی بھی ہے, اور قرآنک سائیکالوجی کے ذریعے یہ ہمیں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اس میں پریکٹیکلی جو ہم ٹپس اپنے ساتھ ابھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کریں, ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے, یہ یقین پیدا کریں کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں یہ. پہلا کہ اللہ از واچنگ, ہر وقت یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور پاسٹ ایونٹس کو لکھتے رہیں. جب بھی اللہ نے میری مدد کی ان کو یاد کرتے ہیں, اور ہر روز ان پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایونٹس فریش ہوتے جائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرا مددگار ہے. یاد رکھیں, یہ جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا. ہم نے بار بار انہیں یاد دلانا ہے. وہ یاد نہیں دلانا کہ پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی ہی نہیں, اور صرف کہا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اس سے غصہ نہیں کرنا, اسے پریکٹیکلی گائیڈ کرنا ہے, اسے ٹائم دینا ہے, بار بار محبت کے ساتھ یاد دلانا ہے. تو کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے, تو کہتا ہے فلاں ظالم ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے فلاں مرحلے میں فلاں زندگی میں اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچا, اس نے مجھے اتنے دکھ پہنچائے, اتنے غم پہنچائے, لیکن آج وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے گا, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ یقین, اس یقین کی بنیاد پر آپ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لیں گے کہ اگر آج نہیں تو آخرت میں اللہ جل وعلا بدلہ لے گا, اللہ جل وعلا انصاف کرے گا. تو آپ سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 2, یہ پہلا پوائنٹ تھا اللہ, یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2, گریٹیٹیوڈ, شکر. اس پر میں بہت تفصیل سے کلام کر چکا. ہر روز رات سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں, اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا, یہ بھی عطا فرمایا, ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے, اور پھر اللہ جل وعلا مزید جو نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے گا, اور جو ہے اللہ جل وعلا اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا. پوائنٹ نمبر 3, گیو ہیپینس ٹو پیپل.
یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خوشیاں دیں، لوگوں کو خوشیاں دینا، صرف مال دینا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے لوگوں کو خوش دیں. دیکھیے خوشی دینے کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے؟ مال دیتے پھر احسان جتلاتے ہیں، فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. وہ ایک عورت تھی نا، وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے نمک مانگا. تو بیٹے نے کہا ماں گھر میں نمک ہے، اس سے کیوں مانگتی ہے، نیبر سے کیوں مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ غریب انسان ہے، کبھی کبھی ہم سے کھانا مانگتا ہے، لیکن چونکہ غریب ہے تو یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی اس سے کچھ مانگ لوں، اگرچہ ہمارے گھر میں نمک ہے لیکن اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ سوق و یقین پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں، میں بھی ان سے مانگوں. تو اب یہ مانگ کر خوشی دینا ایک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں، لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے والے بنیں. یہ یاد رکھیں میرے دوستو، یاد رکھیں خوشی is given birth as twins. خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی، یہ جڑوا پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے نا، آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو آپ نے ایک خوشی اسے دی، ایک خوشی پیدا نہیں ہوئی، دو پیدا ہوئی. ایک آپ نے اسے دی اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، دو خوشیاں پیدا ہو گئی. تو خوشیاں دینے والے بنے، خوشیاں دینے والے بنے. اللہ جل وعلا آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا نا پریکٹیکل ایکشن کے ساتھ آپ ہیومینٹی کی سروس کریں، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا زیادہ والنٹری ورک کریں، لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی مشکلات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ڈیفیکلٹیز بہت کم ہیں اس کی بنسبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو پیغامات دیے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ خوشی دے کر ہمارے دل میں اللہ جل وعلا کیسے خوشی پیدا فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، اذکار، اوراد، وظائف. یہ پاورفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کریں، صلوات و سلام کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کا ورد کریں، اپنی زبانوں کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت سارے احکام ہیں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں، ایک عمل بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس ایک کام کر، سارا اسلام آسان ہو جائے گا. یہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اسلام کے سارے احکام اللہ جل وعلا آسان فرما دیتا ہے. اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ زبان کا اثر دل پر کیسے ہوگا، میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ لیکچر دے رہے ہیں اور اس میں اللہ جل وعلا کے اسم ذات کی پاور بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ذات اتنا پاورفل ہے، اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے. پوری سینہ، ابھی سینہ اس مجمع میں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم فلاسفرز ہیں اور فلسفی 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے. تو پوری سینہ نے کہا اے شیخ ابو بکر شبلی، ہم نے تو ابھی اللہ جل وعلا کے وجود کو مانا ہے اور اللہ جل وعلا کہ وجود کو مؤثر مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے، کسی چیز کی شکل لفظی اور کتابی کو مؤثر نہیں مانتے. مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ فائر اٹسیلف، ایکسٹرنل ایگزسٹنس از فائر. آگ کی شکل لفظی کیا ہے؟ آگ کہنا، تلفظ کرنا. تو بتائیں جب میں کہوں گا آگ، فائر، تو کیا میری زبان جل جائے گی؟ میں کاغذ پر آگ لکھتا ہوں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ کیا جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میرا دماغ جل جائے گا؟ تو کہاں شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے. تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اللہ جل وعلا کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے. یہ جملہ کہا، اب گدھے کو کون سمجھائے. بولی سینہ جلال میں آ گیا،
चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। कहा हजरत आपने मुझे इतने मजमे में गधा कह दिया, इतने बड़े शेर। आपने फरमाया मैं एक बात समझाना चाहता था कि जब गधे का नाम सुनकर तुझे गुस्सा आया और तेरे चेहरे का रंग बदल गया, जब गधे का नाम तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम तेरे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदल सकता? गधा तेरे दिल का रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम तेरे दिल का जंग दूर क्यों नहीं कर सकता? तो अल्लाह का नाम लेते रहिए, अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार की कसरत करें। इस्तिगफार और सुबह के वक्त इस्तिगफार, सुबह के वक्त इस्तिगफार, ये तो आपको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। इस्तिगफार क्या बना देता है? मुस्तजाबुद दावत। यकीन के साथ कसरत से इस्तिगफार पढ़ते रहें। मुस्तजाबुद दावत कौन होता है? जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। जो दुआ करेंगे अल्लाह जल्ला वाला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। मुस्तजाबुद दावत। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह एक सफर पर जा रहे हैं, एक मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करते हैं, इरादा करते हैं कि आज रात इशा की नमाज के बाद मस्जिद में मैं सो जाऊंगा और फजर के वक्त मैं उठूंगा और फिर अपना सफ़र जारी रखूंगा। तो वहाँ मस्जिद में कोई बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि इशा के वक्त तक आपको इजाज़त है, उसके बाद आप मस्जिद में क़याम नहीं कर सकते, मैंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है। आज भी होते हैं ना हमारी मस्जिदों में कुछ जज्बाती बाबे बुजुर्ग होते हैं, निकलो मस्जिद से बाहर, उन्हें पता नहीं होता कौन है। वो सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था कि यहाँ पर एक मुझ कम इल्म शख्स के लिए इतने लोग जमा हो गए हैं और वहाँ इमाम अहमद बिन हंबल जैसे मुज्तहिद मुतलक को वो पहचान ही नहीं पाते थे। उन्होंने समझा को वैसे ही बाबा है, हाँ? तो उसने कहा निकल जाओ बाहर, आपको मैं इजाज़त नहीं देता इस मस्जिद में क़याम की रात को। तो वो सख्त शदीद सर्दी थी, सर्दी की रातें थी, तो वो वहाँ से निकलते हैं, अपना सामान उठा के निकलते हैं। तो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि तनूर पर एक नौजवान रोटियां पका रहा है और आग को देखा तो कहा कि अगर तू मुझे इजाज़त दे तो आज की रात में यहाँ गुजार लूँ। उसने कहा ठीक है बड़े मियाँ, आप गुजार नहीं रहा, बैठें आप। और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वहाँ बैठते हैं और उसे बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं। और उसने कहा बड़े मियाँ आप मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तू जब रोटी पकाता है और तैयार करता है तो अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता है, तनूर में रोटी डालता है इस्तिगफार पढ़ता है, निकालता है इस्तिगफार पढ़ता है, रोटी को रखता है इस्तिगफार पढ़ता है। तो मुझे ये तेरी इस्तिगफार की अदा बड़ी प्यारी लगी। तो उसने कहा हज़रत मैं इस्तिगफार क्यों ना पढ़ूँ, इस इस्तिगफार ने तो मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दिया है। इस्तिगफार को मुस्तकिल पढ़ने की बरकत से आज मैं मुस्तजाबुद दावत हो चुका हूँ। क्या यानी जो दुआ करता हूँ अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इरशाद फरमाया ये तो बहुत बड़ी विलायत का दावा है कि तू विलायत के ऐसे बुलंद बाला अरफा वाला मकाम पर फाइज हो चुका है कि तू कहता है कि तू जो दुआ करता है अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल कर लेता है। कहा जी हाँ, इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह ने मुझे मुस्तजाब दावत बना दिया है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इरशाद फरमाया तो बता फिर आज इस्तिगफार क्यों पढ़ रहा है? वो अर्ज करता है हजरत मसला ये है आज तनूर पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मेरे मालिक ने मुझे आज इजाज़त नहीं दी। मेरा इरादा था, मुझे पता चला कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसने इजाज़त नहीं दी, छुट्टी नहीं दी। मैंने कहा मुझे क्या परवाह, मेरे पास तो इस्तिगफार का खजाना है, मैं मुस्तजाब दावत हूँ, जो दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल करता है। मैं आज उस बुजुर्ग से मुलाकात के लिए इस्तिगफार पढ़ रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया जरा उसका नाम तो बता दे, वो बुजुर्ग है कौन? बाबा जी जानते नहीं, अपने दौर का मुज्तहिद मुतलक अहमद बिन हंबल आज हमारे शहर में आया हुआ है। नौजवान फिर सीने लगा मेरे, मैं भी कहूँ कि उस बुजुर्ग ने मुझे मस्जिद से निकाला क्यों? ये तेरे इस इस्तिगफार की मिकनातीसी कशिश थी कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मैं भी कहूँ कि किसी बुजुर्ग को कोई मस्जिद से निकाले क्यों? यकीनन तू मुस्तजाब दावत हो चुका है, आज सीने से लग जा, अहमद बिन हंबल खुद तुझे देखने के लिए आ रहा है। ये तो आज ये पुख्ता इरादा कर लें, सारे पुख्ता इरादा कर लें, इंशाल्लाह अपनी जुबानों को हम जिक्रुल्लाह से तर रखेंगे, हम जिक्रुल्लाह से इस्तिगफार पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे
اور सूरत दुहा का जो विर्द मैंने पेश किया कि हर रोज फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत दुहा कैसे पढ़नी है, इस तसव्वुर से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, गमगीन थे, सूरत दुहा पढ़ी और फिर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस जब पढ़ा तो खुश होकर फरमाया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हुजूर के लबों पर तबस्सुम की सजावट का तसव्वुर बांध के इस्तिगफार पढ़ें, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हम क्यों परेशान हों, हम उस आका के मानने वाले हैं जो खुशियां बांटते हैं। उनकी महक ने दिल के गुच्चे खिला दिए हैं, उनकी महक ने जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनकी याद इतनी प्यारी है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। ऐसी प्यारी है उनकी याद, ऐसी प्यारी है, वो सब गम दूर कर देती है। ये नवाज़िशें, ये इनायतें, हमें दो जहां से छुड़ा दिया, हमें मुस्तफा तेरा शुक्रिया, मुझे जीना मरना सिखा दिया। कर देती है। वो ऐसे करीम हैं कि अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं, शंखों बेकस रोने वाले कौन छुपाए छुपाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आह कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, इन्ना आतेना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम रिस्क उसका है खिलाते। सलामत रखे अल्लाह, ये मत सलामत रखे अल्लाह, इस्तिकामत अता फरमाए अल्लाह जल्ल वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए। अल्लाह जल्ल वाला हमें कुरान से कनेक्ट होने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़ें दोस्तों, कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान को का दर्स हासिल करें, कुरान का इल्म पढ़ें, और फ़कत रद्द के लिए नहीं, जिस तरह मैंने कहा कुरान हमारे जज्बात की भी रहनुमाई करता है। अल्लाह जल्ल वाला हमें कुरान से कनेक्ट होने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का इल्म अता फरमाए। ये सूरत दुहा के हवाले से चूँकि मैंने जिस तरह